نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اللہ پاک جس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ سرور رہتا ہے کیف دوام رہتا ہے، سرور رہتا ہے کیف دوام رہتا ہے، لبوں پہ میرے درود و سلام رہتا ہے، بری ہیں نارے جہنم سے وہ خدا کی قسم، بری ہیں آزاد ہیں نارے جہنم سے وہ خدا کی قسم، کہ جن کو ذکر محمد سے کام رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آئیے تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی۔ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پھر کیا کام دیں ڈر سنانے والے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ منتشر، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹیڑی یعنی ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے
زور کے بہتے پانی سے. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی. وحملناه على ذات ألواح ودسر. اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی اس کے صلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں. صدق اللہ العظیم. پہلی قوموں پر آنے والے عذابوں سے اللہ تعالی ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کے عذابوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ و مامون فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت کو بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک دوست اپنے دوست کے گھر آیا، اس کا دروازہ بجایا. جو صاحب خانہ تھا وہ گھر سے باہر آیا، حال احوال ہوا، بات چیت ہوئی. تو وہ جو دوست آنے والا تھا اس نے کہا کہ مجھے 400 درہم کی ضرورت ہے، مجھے قرض واپس کرنا ہے جس کے لیے مجھے 400 درہم درکار ہے. یہ صاحب خانہ یعنی گھر والا آدمی، یہ جو دوست جس کے گھر پر یہ آیا ہوا تھا، یہ اللہ کی رحمت سے ایک مالدار آدمی تھا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز رکھا تھا، دولت بھی عطا فرمائی تھی، سخی اور سخاوت کرنے والا دل بھی عطا فرمایا تھا. چنانچہ یہ گھر کے اندر گیا اور 400 درہم لا کر کے اس کو دے دیا. اس دوست نے شکریہ کے ساتھ وہ درہم لیے اور وہاں سے روانہ ہوا. یہ دوست جب دروازہ بند کر کے واپس گھر میں آ رہا تھا تو یہ روتا ہوا آ رہا تھا. اس کی بیوی نے اسے دیکھ کر کہا کہ اگر آپ کو 400 درہم دینا مشکل تھا اور آپ 400 درہم نہیں دے سکتے تھے تو آپ کو انہیں منع کر دینا چاہیے تھا کہ ابھی میں اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں، ابھی آپ کو نہیں دے سکتا. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیپیسٹی میں نہیں ہوتے، اور ایک وہ ہیں جو کیپیسٹی میں ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں جھوٹ سے بھی بچائے. بہرحال بیوی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے 400 درہم دینے پڑ گئے ہیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا دوست تھا، میرا عزیز تھا، میرا پیارا تھا، اور میں یہی بات نہ جان سکا کہ یہ تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، اور اس کو میرے گھر پر آنا پڑا، دروازہ بجانا پڑا، اپنا مسئلہ بتانا پڑا، اور پھر اس کے بعد یہ نظام جو ہے بنا ہے اور اس کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کاش کہ ایسا ہوتا کہ مجھے اس کے احوال کا علم ہوتا اور میں اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کو یہ درہم پیش کر دیتا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہی انداز اور مزاج ہے. آج ہم اگر اپنے معاشرے میں غور کریں تو یا تو مدد کرنے کا رواج یہ کم ہوتا جا رہا ہے، یا جہاں پر ہے بھی وہاں پر یوں ہے کہ دینا بھی ہے لیکن ساتھ میں دھکے بھی 2 دینے ہیں. کوئی چکر بھی 4 کاٹے گا، وہ آئے گا جائے گا، کوئی اپنا رونا جو ہے وہ رو کر دکھائے گا، کوئی دکھڑا اپنا سنائے گا، کوئی اپنی بات لب پر لائے گا، تو اس کے بعد کہیں پر کرم کا دروازہ کھولا جائے گا، وہ بھی جو دیکھ بھال کے سوچ کر کے معاملہ بنایا جائے گا.
اللہ ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے مدد کیجئے، ہیلپ کیجئے، کام آئیے۔ یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ کلام ابھی سنیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور دل نکل جانے کی جگہ آگ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جگہ آگ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جگہ آگ کن آنکھوں سے وہ سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اور کشتگان گرمیِ مغشر کو وہ جانے، مسیح کشتگان گرمیِ مغشر کو وہ جانے، مسیح آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے، آج دامن کی
خبر بھی گئے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی گئے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے سجدے میں لوٹاتے جائیں گے نعمت خلد اپنے سجدے میں لوٹاتے جائیں گے خاک افتادوں پر سن کے آنے کی دیر گئے خاک افتادوں پر سن کے آنے کی دیر گئے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف سیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے سیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے اور آنکھ کھولو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں آنکھ کھولو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے تو پائے کوبہ پل سے گزریں گے تیری آواز پر پائے کوبہ پل سے گزریں گے
سناتے جائیں گے دو میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. حضرت سیدی قطب مدینہ خلیفہ اعلی حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا اور آپ سے پوچھا کہ حضور آپ جب شروع میں یہاں مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت کے مسلمان کیسے تھے، کچھ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں. حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ترکوں کی خدمت تھی حجاز کے اندر، اس وقت وہاں مدینہ منورہ میں آپ جو ہے وہ حاضر ہوئے اور پھر وہیں پر سکونت پذیر رہے، وہیں پر آپ رہے اور آپ کا وصال شریف 3 ذوالحجۃ الحرام کو ہوا 1401 سنہ ہجری کے اندر. بہرحال آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کریم کے بڑے نیک بندے تھے اور امیر السنت کے آپ شیخ طریقت ہیں، بڑے بڑے صلحاء اور بڑے بڑے علماء کے آپ مرشد ہیں. سبحان اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا ایک بندہ مالدار مدینہ منورہ کے غرباء میں کپڑے تقسیم کرنا چاہتا تھا. چنانچہ وہ ایک بزاز کی دکان پر آیا، کپڑا بیچنے والے کی دکان پر آیا، اسے آ کر کے کہا کہ مجھے فلاں فلاں قسم کے کپڑے کے تھان یہ آپ دے دیں. دکاندار نے کہا کہ جو کپڑا آپ مانگ رہے ہیں وہ کپڑا تو میرے پاس ہے، لیکن یہ جو سامنے والی دکان ہے آپ یہ کپڑا یہاں سے خرید لیں. میری صبح کی بکری اچھی ہو گئی ہے اور یہ جو دکان والا ہے اس کا کاروبار صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوا نہیں ہے، لہذا آپ ان سے کپڑا خرید لیں. فرمایا کہ پہلے کے مسلمان ایسے مجسم جو ہے وہ اخلاص اور ایثار کے پیکر تھے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور آج کی حالات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کی اکثریت کس طرح مال سمیٹنے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں مصروف ہے. حالات واقعی ایسے ہیں. یہ ترقی سے یہ تنزلی کا سفر کیسے ہوا اور اچھائی سے برائی تک کا فاصلہ کیسے طے ہوا، اور یہ اخلاق کی گراوٹ جو آ رہی ہے اور بعض صورتوں میں مزید بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کچھ بات ہم اس پر بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مدد کیجیے آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع ہے، عنوان ہے، تو مدد کیجیے اور اللہ کی رضا کے لیے کیجیے. اس بات کو سب سے پہلے ذہن نشین کیجیے اور اس کے بعد پھر مدد کیجیے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ اس قابل بنائے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کرنے والے بن جائیں. استاد اب کیا فرماتے ہیں کہ مدد کی جائے، کس کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے، کیا کیا صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، اسے بینیفٹ پہنچانا، تو یہ ضرورت بھی ہے اور دوسروں پر ایک بھلائی کی صورت بھی ہے. جی. کیونکہ انسان ایک ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جیسے ہم سوشل لائف کہتے ہیں. اب سوشل لائف میں انسان سب کچھ خود ہی کرے، جی، یہ بہت دشوار ترین بات ہوتی ہے کہ اسے اپنی زندگی سے جڑی تمام ضرورتوں کا ایک ادراک بھی ہو، معلومات بھی ہوں اور وہ اس تک پہنچ بھی سکے.
مثال کے طور پہ اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، کوئی بھی پیٹ کا مرض ہے، جگر کا مسئلہ ہے، یا گردے کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور دل کا مسئلہ ہو گیا، تو اب وہ دل کے جو بہترین طبیب ہیں ڈاکٹر، تو وہ ان کا بھی سب کی معلومات رکھے گا کہاں ہے. اچھا اگر اس کی وہ کوئی اس کو جوتے لینے ہیں تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا جوتے اچھے اور کچھ مناسب داموں میں کہاں سے ملیں گے. اسی طرح سے انسان بعض اوقات ایک چین سسٹم کے تحت بھی مدد کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اب تو ظاہر جدید ایک چیزیں بھی آ گئیں کہ آپ بڑی سے بڑی چیزیں اس کو لفٹ کے ذریعے آپ اوپر پہنچا دیتے ہیں. بڑے بڑے جن کو جنریٹر ہوتے ہیں چھت پہ رکھنے کے لیے باقاعدہ وہ 10 سے 20 منٹ کی پریکٹس ہوتی ہے، وہ باقاعدہ ٹیکنیک ہوتی ہے، اور نیچے سے اس کو ٹرک سے اٹھاتے ہیں اور کرین کے ذریعے چھت پہ پہنچا دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انسان اگر خود کرنے لگے تو بہت مشکل ہے. لیکن وہ جو اینٹیں اوپر لگی ہوئی ہیں نا یا سیمنٹ ہے، تو جہاں پر یہ مشینیں موجود نہیں ہیں وہاں چین سسٹم کام کرتا ہے کہ اینٹوں کا جو ڈھیر ہے وہاں اور جہاں پہنچانا ہے. ایک تو یہ صورت ہے کہ ایک شخص اٹھائے 10 اینٹیں 8 اینٹیں 5 اینٹیں جو بھی رواج ہو، اور اس کو خود لے کر چلتا ہوا 4تھی منزل پہ چلا جائے پھر واپس آئے. لیکن اس میں چین سسٹم کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک پوائنٹ قائم کر لیتے ہیں. یہ وہاں سے اٹھاتا ہے اور اگلے کے حوالے کر دیتا ہے. اگلے کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے یہاں تک ایک منزل کی سیڑھی پہ جانا ہے، آگے والا آگے ہوگا. تو زندگی ہماری جو ہے نا یہ چین سسٹم کے تحت بھی گزرتی ہے کہ اگر ہم نے گھر سے باہر جانا ہے، دفتر جانا ہے، تو ہمیں مدد چاہیے. کیونکہ اگر آپ فجر پڑھنے کے بعد خود ہی سب کچھ کریں گے، آپ ناشتہ بھی اپنا خود بنائیں گے اور وہ بنائیں گے جو آپ کی صحت کے لیے موافق بھی ہو اور من پسند بھی ہو. میں نے پہلے صحت کی موافق کی قید لگائی ہے. جی جی. تو من پسند ناشتے تو پھر بہت سارے ہیں جو ناشتہ کرنے کے بعد شام تک بھوک نہ لگے. لیکن اس میں ہیلپ کیا ہے؟ یہ وہ ہیلپ ہے کہ جو ہمارے ہاں رائج ہے، تو وہ ہے کہ گھر میں سے کوئی خاتون ناشتہ بنائے گی، والدہ ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے، تو وہ ناشتہ بنائیں گی. اگر یہ خود کرے گا نا تو ظاہر سی بات ہے آفس میں لیٹ ہوگا. تو یہاں یہ جو مدد ہے نا ایک مسلسل صورت ہے مدد کی، تو سب کچھ انسان خود نہیں کر سکتا. اس میں مدد کی کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اچانک مدد کی صورتیں ہوتی ہیں. عربی کے اندر ایک تحویر نامی ایک اصطلاح ہے نحو کے اندر. اس میں یہ ہے کہ کسی کو شارٹ فارم میں تنبیہ کر دینا، الرٹ کر دینا کہ بھائی آگے کھائی ہے، یا جس راستے پہ آپ جا رہے ہو وہاں پہ شیر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جنگل میں جا رہا ہے، اور جو جاننے والا نا وہ اس کو پتہ ہے کہ آگے 6-7 سانپ گھوم رہے ہیں. اس نے آپ کو کہہ دیا کہ بھائی سانپ، یہ شارٹ فارم ہے، یا شیر بیٹھا ہوا ہے. وہ عربی میں کہ ایاک والاسد. اب ایاک سے آپ فوراً چونکیں گے، جو عربی میں یہ انداز ہے نا ایاک والاسد، آپ فوراً چونکیں گے یار کیا بات ہے. تو وہ پھر بتائے گا سامنے دیکھو، اگر جس طرف تم جا رہے تھے نا ادھر شیر بیٹھا ہوا ہے، اور شیر کے پاس سے گزر کے زندہ سلامت رہنا یہ بہت بعید ہوتا ہے. اسی طرح آپ روڈ پہ چلے جا رہے ہیں اور آگے جناب وہ سلائیڈنگ ہو رہی ہے پہاڑوں میں، تو اس کے لیے باقاعدہ بورڈ لگائے جاتے ہیں کہ آپ یہاں رک جائیے، اور پورا ایک عملہ موجود ہوتا ہے جو آپ کو روکتا ہے کہ یہاں رک جائیں، اس سے آگے آپ جائیں گے خطرہ ہے. اور اگر وہ نہ ہو سلمان بھائی، آپ گزر رہے ہو پتہ ہی نہیں ہے ہم جیسے ہوں گے یار اوپر سے کیا کچھ آ سکتا ہے، پھر کیا ہوگا. تو مدد کی آپ نے ویسے کبھی لینڈ سلائڈنگ دیکھی ہے سر؟ میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ روکا گیا تھا کہ آپ آگے نہ جائیں، اور ہمیں اتنی دور روکا، انہوں نے روکا کہ آپ جب کچھ دیر رکے، انہیں یہ تھا کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کتنی دیر کی ہے، بہت پرانی بات ہے، تو انہوں نے روک لیا تو ہم رک گئے. انہوں نے پھر جب اوکے کیا کہ اب آپ جا سکتے ہیں. پھر جب وہاں سے گزرے نا تو وہ پتھر جو گرے تھے بڑے بڑے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے تھے. روڈ بھی انہوں نے خیر صاف کر دیا تھا تھوڑا بہت. تو یہ لینڈ سلائڈنگ آپ کو شاید تجربہ ہے اس میں کوئی؟ نہیں بالکل سر، آپ بتا دیں بیچ میں. خوفناک تجربہ ہے، خوفناک ہے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ عافیت دے. آمین. یہ اس سفر کے دوران ہم کشمیر میں سفر کر رہے تھے. جی جی. اور کشمیر میں وہ ایک علاقہ ہے، اور وہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پر سلائیڈ ہوتی رہتی ہے. جی اللہ. یعنی کچھ نہ کچھ کیا ہے یہ آتا ہی رہتا ہے.
اچھا یہ میں نے واپسی پر خالد بھائی دن میں دیکھا کہ واقعی کچھ نہ کچھ پتھر کیا ہیں وہاں گر ہی رہے ہیں، ہلکے پھلکے، جسے بولے نا پتھر گر رہے ہیں، مٹی آ رہی ہے آگے، یعنی وہ چلتی ہوئی سلائیڈ اسے وہاں علاقے میں کہا جاتا ہے۔ رات کا وقت تھا جب ہم جا رہے تھے وہاں، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا بھی کوئی رستے میں جو ہے نا وہ موڑ کے آئے گا، نہ سنا نہ کسی نے بتایا۔ بہرحال ہم اس سے وہاں پہنچے ایک جگہ پر، تو گاڑی والے نے جو کہا فٹافٹ گاڑی سے نکل جائیں باہر۔ اچھا، ہاں جی، لوگ جو ہے فٹافٹ گاڑی سے باہر نکل گئے، ہم بھی نکل گئے۔ یہ کیا ہوا کہ یہ لینڈ سلائڈنگ ایریا ہے، لینڈ سلائڈنگ جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، اور جو ہے نا وہ اگر کوئی پتھر گاڑی کے اوپر آ کے گرتا ہے تو ہم سب اس کے نیچے کیا ہو جائیں گے، دب جائیں گے۔ وہاں سے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد اب کیا ہوا، اب لوگ کھڑے ہیں۔ میرے دل میں آیا خالد بھائی رات کا ٹائم تھا اور سنو فال تھی، اور ایسی سنو فال کے دہشت ناک سنو فال، پاس میں دریا وغیرہ بھی بہ رہا ہوگا، بالکل دریا بھی ساتھ بہ رہا تھا، اور واقعی خوفناک دریا کی جو اس وقت رات کی سرسراہٹ اور پانی چلنے کی جو آواز ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ پھر چاند کی جو روشنی تھی نا سر، وہ بھی اس ماحول کو مزید ایک دہشت ناک بنا رہی تھی۔ کیا حال ہوا ہوگا آپ بتاتے ہوئے بھی؟ جی، دہشت کا ایک قدرتی نظارہ، یہ بالکل اوریجنل ہیبت۔ بہرحال میرے دل میں ایسی ایک بات ہے، میں نے کہا چلیں یہاں پر کیا کرتے ہیں، ایک مدنی مذاکرے کے دن ایک سوال ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس موبائل تھا، میں نے وہ موبائل جو میرے ساتھ اس ٹائم میں تھے ان کو دیا۔ وہ جب انہوں نے آن کیا، ادھر کسی نے کہا کہ ادھر جو ہے نا لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اور آپ ادھر بیٹھ کھڑے ہو کے ادھر ویڈیو بنا رہے ہیں، بند کریں اس کو۔ میں نے کہا بند کر دو یار، وہ اس کو بند کر، سمجھ میں کچھ اور آیا ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا بیچارہ۔ بہرحال ہم نے اس کو کیا کر دیا، بند کر دیا سوال ریکارڈ۔ تو بہرحال یعنی اس طرح اس کی مدد کی، جی اس طرح بھی اس کی مدد ہے، یہ بھی ایک صورت ہے جی کہ کسی کو تشویش سے بچانا، جی، اس کے لیے اپنے کام کو روک دینا، یہ بھی مدد ہی ہے اس کی۔ اچھا سر، پھر کیا ہوا، اب نا کچھ لوگ چلنا شروع ہوئے۔ جی جی، اب یار اب کیا کریں، یہاں پہ کھڑے تو یہاں رات نہیں گزاری جا سکتی نا۔ یہ تو ہے۔ انہوں نے چلنا شروع کیا۔ خالد بھائی جیسے ہی چلے اور پتھروں ٹھک 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 کی آواز، ابھی یہ میرے کانوں میں جو نا وہ آواز مجھے آ رہی، جیسے وہ جو آواز تھی وہ آنا شروع ہوئی۔ لوگ چیخیں مارتے ہوئے کچھ آگے بھاگ گئے، کچھ پیچھے بھاگ گئے واپس۔ یعنی یوں تو لگ رہا ہے کہ پتھر گر رہے ہیں، لیکن کہاں سے گر رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں نظر نہیں، اور وہ نظر نہیں آ رہے۔ اندھیرا، ایسی آواز خالد بھائی، اللہ اکبر، دہشت ناک آواز۔ ہم واپس آ گئے، کچھ آگے جو بھاگ گئے وہ آگے نکل گئے، جو پیچھے آ گئے وہ پیچھے آگے۔ چاہے ہم اکیلے پیچھے آنے والے نہیں تھے، اور بھی کچھ آگے چلے، کچھ آگے پیچھے، یوں ہو گیا معاملہ۔ اب میرے ساتھ جو تھے نا وہ مجھے بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سلمان بھائی فلاں جو ہے وہ وقت تھا، فلاں اس ٹائم پہ یہاں سے گر رہے تھے، تو ان کو بھی اوپر سے پتھر جو ہے یہاں سے چل رہے تھے، فلاں اس ٹائم پہ اس وقت یہاں سے گزر رہے تھے، تو اوپر سے یوں پتھر گرا اور یوں ان کی جو ہے پسلی میں لگا، تو ان کی 2 پسلیاں فریکچر ہو گئیں۔ اب آپ دیکھیں، ڈرے کو ڈرانا، ایک تو بیچارہ پہلے میں نے انہیں کہا، میں نے کہا خدا کا واسطہ یار کوئی خیر کی بات کرے۔ ڈرے کو ڈرانا بھی ایک فن ہے، جی، ڈرے کو ڈرانا بھی ایک فن ہے۔ اب وہ بیچارے پتہ نہیں اپنے انداز میں بتا رہے ہوں گے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی پناہ سر۔ دوبارہ یہ میں مدنی چینل کے ناظرین اتنی ساری آپ کو بات بتائیے، بالآخر ہم وہاں سے گزرے، اور کیسے گزرے یہ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ زندگی میں مجھے یہ تجربہ کرنا پڑے۔ لیکن سٹارٹ میں جو آپ کے واقعے کے ہیلپ ہوئی نا ڈرائیور کی طرف سے، جی، اگر ڈرائیور نہیں بتاتا جی، تو شاید آپ کو نہ پتا چلتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایسا ہی۔ تو وہی جو میں مثالیں دے رہا تھا نا، کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اگلے سٹیپ پہ ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی تنبیہ کر دیتا ہے، الرٹ کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک صورت ہے مدد کی۔ بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایسا ہی۔ تو اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کی مدد کی جائے۔ سر اب جتنی کہانی میں نے سنائی ہے، جی جی، اس کا ہم نچوڑ اور ایسنس اور ایک پیغام میسج بھی دے دیں مدنی چینل کے دیکھنے والوں کو، کہ جب آپ کو روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ یہ لینڈ سلائڈ ایریا ہے،
یہ آپ ٹریول نہ کریں یا آپ نہ جائیں تو وہاں رک جائیں، ورنہ پھر بعض اوقات جو اس کی زد میں آ جائیں تو پھر وہ بچ نہیں پاتے. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ بولیں کہ ہم بچ کے کہیں بھاگ کے کہیں نکل جائیں، یہ پھر صورتحال بڑی نگفتہ بے ہو جاتی ہے. اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے. جس کام سے روکا جائے اور بتایا جائے کہ اس کام سے آپ کو جانی نقصان ہے، آپ کی صحت کا نقصان ہے، آپ کا مالی نقصان ہے، اس کام سے رک جانا چاہیے. ہمارا ایک یہ بھی ایشو ہے کہ ہم ایڈونچرس بعض اوقات بن کر یہ وہ کام کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہوتا ہے اپنی نالش کروں خود ہی سے، پھر خود ہی اس کا علاج، کیونکہ اس رستے پر چلے تھے لہذا اب اس کا نتیجہ بھی آپ کو ہی بھگتنا ہے. یہ سچویشن بعض اوقات بن جاتی ہے. اللہ ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے. جہاں سے روکا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیاوی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، جانی نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے، سو ہمیں وی ہیو ٹو اسٹاپ، ہمیں وہاں رک جانا چاہیے اور آگے ٹریول بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ عافیت عطا فرمائے. جی سر اس پہ یہ کہ میں نے عرض کی نا کہ اسلام کی خوبی میں سے یہ خوبی ہے جی کہ مدد ایک تو ہے جنرلی ہم اپنی سمپتھی کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے کسی کی مدد کریں، لیکن اسلام جب اس کو اپنے دامن میں لے لیتے ہیں نا اس چیز کو، تو وہ چیز ہمارے لیے باعث ثواب بن جاتی ہے. تو مسلمان جب کام کرتا ہے نا تو وہ کام تو وہی کر رہا ہوتا ہے کہ نیچرل جو تقاضا ہے، لیکن اس فطرتی تقاضے کو یا کہ معاشرتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے سپورٹ کی اور اس میں فضائل بتائے. اور یہاں یہ کہ قرآن پاک احادیث مبارکہ میں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ایسے بیانات ہیں کہ جس سے ہمیں یہ ایک ذہن بنتا ہے کہ ہمیں کسی کی مدد کرنی چاہیے. وہ مصیبت میں ہے تو اس کو مصیبت میں مدد کرنا. سلمان بھائی اگر کوئی بیمار ہے بیچارہ اور ایسی کیفیت میں کہ اس کی اب ٹائر پنکچر ہو گیا، وہ ٹائر کو کھول بھی نہیں سکتا، ایسی جگہ پر ہے. اب اگر کوئی پاس سے گزرتا ہوا نوجوان دیکھے کہ یار یہ نہیں کر پا رہا تو وہ مدد کر دے گا نا اس کی ٹائر کھولنے میں اور پنکچر ٹائر رکھ کے اور دوسرا صحیح والا لگانے میں، اسپیئر ٹائر جو ہوتا ہے. تو اس کے جو کرنے میں ہے ایک کہ میں نے مصیبت زدہ کی مدد کی، اور جس کی مدد ہوئی جی اس کے جو یعنی وہ ایک دل کے جو جذبات ہوں گے نا، جو خوشی ہوگی، جو اس کو راحت ملے گی مدد ہونے پر، وہ ایکسٹرا آرڈینری ہوگی. تو اسلام نے جب مدد کرنے والے کے لیے ثواب رکھا کہ تم میں سے بہتر ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش، نفع پہنچانے والا ہو. اور قرآن پاک میں تو اچھائی کے کاموں میں تعاون، ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے کا حکم دیا. یہ بھی مدد کا ایک سینسر ہے کہ آپ نے جو مدد کرنی ہے نا وہ مدد کرنی ہے کہ جو مدد جائز بھی ہو، جس کو شریعت اسلامیہ نے جائز کہا ہو. تو یہ وہ صورتیں ہیں. تو بر مدد کی جو انواع ہے نا بہت ساری ہیں، اس پہ فضائل بھی بیان ہوئے، وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے. پھر کچھ صورتیں ہیں جیسے جو انفرادی مدد کسی کی کرنا، اور بعض اوقات اجتماعی مدد ہوتی ہے. انفرادی مدد یہی کہ اگر کسی پرسنل کسی کو ضرورت ہے یا کوئی کسی کرائسس میں گرفتار ہو گیا، اس کی مدد جب ہم کرتے ہیں تو انفرادی مدد ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی طالب علم ہے، دینی تعلیم کا طالب علم ہے، اس کو سلمان میں سبق سمجھ نہیں آ رہا جی پراپر، اور آپ کو آ گیا. جی جب آپ نے خیر خواہی کی، جی اس کی ہمدردی کی کہ وہ پریشان بیٹھا ہے کہ یہ سبق سمجھ نہیں آتا، آپ کو آتا ہے، آپ نے آفر کی کہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. یہ مدد کی ایسی صورت ہے کہ یہ ثواب جاریہ ہے. آپ نے اس کو ایک سبق سمجھایا، جی اس کے بعد وہ زندگی بھر اس کو جب تک اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا. ثواب جاریہ یہ کہ ثواب ون ٹائم نہیں ہے، ثواب ون ٹائم نہیں ہوتا، ثواب مور ٹائم ہوتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ پیش نظر رکھیں. انفرادی مدد بھی ہے، اجتماعی مدد بھی ہے، اور کچھ امور ایسے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے کہلاتے ہیں. لیکن دنیا کا کام اگر اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ کام بھی مسلمان کے لیے ثواب بن جاتا ہے.
اور اگر آپ قطع نظر اس کے کوئی آپ کی نیت نہیں ہے، آپ نے کسی کی مدد کر بھی دی، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا یا کسی کو راستہ بتا دیا یا کسی کو نقصان سے بچا دیا کہ آگے یہ کھائی ہے ادھر مت جاؤ گر جاؤ گے، یا آگے جناب وہ کوئی حالات خراب ہیں آپ یہاں رک یہاں پر، یہ آگے ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں کا ناکا لگا ہوا ہے، ڈاکوؤں نے ہوتا ہے بعض اوقات وہ بتا دیتے ہیں کہ آگے ہو رہا ہے یہ کام. اب آپ جب رک جائیں گے نا تو آپ اس کو دعائیں دیں گے کہ یار، اور ورنہ آپ چلے جا رہے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے، یہ موٹر سائیکل والوں کو بھی تجربہ ہوگا یہاں کہ بعض اوقات آگے جو نا ٹریفک بند ہوتا ہے، جام نہیں ہوتا اور راستہ ہی بند ہوتا ہے. اب وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے مڑ کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. اس گئے گزرے دور میں بھی سلمان بھائی وہ جو واپس آ رہے ہیں نا انہیں پتہ ہے آگے بند ہے راستہ، گنجائش ہی نہیں جانے کی، اور جو اس طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کو اشارہ کر دیتے ہیں ایسے تیزی میں، کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی جی آگے بند ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ سمجھتے کہ یار کوئی صورتحال جو نا نارمل نہیں ہے، ایسا ہی وہ معلومات کرتے ہیں کہ یار کیا ہے آگے. انہوں نے کہا آگے تو جناب کوئی اس طرح کی وہ رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے یا کچھ لوگ کھڑے ہو گئے روڈ بند کر کے، تو آپ اس طرف نہ جائیں، بلکہ وہ نقصان بھی پہنچا رہے ہیں بائکوں کو گاڑیوں کو، تو آپ اس طرف نہ جائیں. اللہ اب جب آپ وہاں سے آپ ٹرن لے لیں گے نا تو اس کو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے. اس نے کیا کیا ہے؟ ہیلپ کی ہے. تو مدد کی ایک تو دنیاوی صورتیں، لیکن جب آپ ایک مسلمان کو نقصان سے بچانے کی، اس کو اچھا مشورہ دینے کی نیت کر دیں گے تو یہ کام بھی باعث ثواب بن جائے گا. بہت ساری ایسی مددیں بھی جو نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک سمجھنے کے کچھ ٹاپک میں نے ڈسکس کی ہیں، ڈیٹیل انشاءاللہ بیان ہوں. مرحبا، اللہ برکت دے سر آپ کو. خالد بھائی یہ بتائیں دینی اعتبار سے کیا کیا مدد کی جا سکتی ہے، کیا کیا نفع پہنچایا جا سکتا ہے کسی کو؟ سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا بندے کی مدد کرنے سے خوش ہوتا ہے، اور وہ خود رب العالمین ہے اور وہ بندوں کا مددگار ہے. اس نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، وہ زبردست مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. جب بندہ رب العالمین جل وعلا کی صفات میں یوں غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود لوگوں کی مدد فرمانے والا ہے. جب بندہ بھی لوگوں کی مدد کرے اور اس طرح مدد کرے کہ کسی کو مدد کرتے ہوئے اس کے رب کے ہی قریب کر دے، تو یہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہوتا ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کیا کیا انعام ملتے ہیں، فضیلتیں ملتی ہیں، ان کو بیان بھی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو. اور کئی جگہ یوں ارشاد ہوا کہ تمہاری وجہ سے کسی کا صراط مستقیم پر آ جانا، دین کی راہ پر آ جانا، اچھے انداز کو اپنانے والا بن جانا یا دین پر عمل کرنے والا بن جانا، اس کے لیے مختلف ثوابات ارشاد فرمائے کہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. اس میں صورتیں بڑی مختلف ہو سکتی ہیں. کسی کو کفر کے راستے سے ایمان کے راستے کی طرف لے آنا، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آنا، اور اس مضمون کو رب العالمین نے اپنے لیے بھی بیان فرمایا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بیان فرمایا. ارشاد ہوا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ رب العالمین مسلمانوں کا مددگار ہے. کیا مدد کی کیا صورت بیان فرمائی؟ ارشاد فرمایا کہ انہیں ظلمتوں سے نکالتا ہے اور اجالوں کے نور کی طرف لاتا ہے. ایسے ہی سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے کہ اسے ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لایا جائے، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لایا جائے، جی، بد اعمالیوں سے نکال کر تقوی پرہیزگاری کی طرف لایا جائے، بد عقیدگیوں سے نکال کر خوش عقیدگی کی طرف لایا جائے. یقیناً یہ زبردست خدمت ہے اور دینی خدمت ہے. اگر یہ بندہ کرتا ہے تو رب العالمین جل وعلا اس سے خوش ہوتا ہے. اور پھر تعاونوا علی البر والتقوی، جس طرح استاد صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ رب العالمین نے تو حکم ہی ارشاد فرمایا ہے، اس کی ترغیب ہی ارشاد فرمائی ہے کہ بندہ مسلمان کس طرح زندگی گزارے. اس کی زندگی گزارنے کا انداز یہ ہونا چاہیے علی البر والتقوی، یہ تعاون کرنے والا ہو اچھائی کی باتوں پر
اور تقوی والے کاموں پر. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اسے حکم یہ ہے کہ گناہ اور زیادتی کے کام میں مدد نہ کرے. مددگار کہاں بننا ہے کہاں نہیں بننا، یہ اسلام کی ایسی روشن تعلیمات ہیں کہ دونوں باتوں کو واضح کر دیتی ہے کہ کس طرف مدد کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی، اور کون سی جگہیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگوں کو روکنا ہے. جب یہ بات قرآن مجید نے ارشاد فرمائی نا، معاف کیجئے گا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اس میں رب العالمین نے ایک گروہ کے ترتیب دینے کا گویا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. کیا کرے وہ؟ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. بھلائی کی طرف کیسے بلائے گا؟ بھلائی کی طرف بلانے میں دو بڑے بہترین ایلیمنٹ ہیں، یا اس کے بہت بنیادی اجزاء یہ دو چیزیں قرار دی جا سکتی ہیں. ایک کہ اچھائی کا حکم دے، بھلائی کی بات کہے، بھلائی کو پھیلائے، اور دوسرا صرف بھلائی کو پھیلانا ہی کافی نہیں ہے، برائی کو روکنا، اس کا سد باب کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور جب انسان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ان دونوں صورتوں کو اختیار کرتا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا بنتا ہے، برائی سے روکنے والا بنتا ہے، تو سلمان بھائی یہ دینی مددگاری کی، دینی طور پر تعاون کرنے کی ایسی زبردست مثالیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کئی جگہ ترغیب ارشاد فرمائی. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. لب لباب ترجمہ اور خلاصہ آیت کریمہ کا یہ کہ سارے مومن اکٹھے ہی مل کر نکل پڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھیں. ایسا نہیں ہو پاتا. کیا ہونا چاہیے؟ ارشاد فرمایا پھر کوئی جماعت تو ایسی ہونا جو نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھ لے اور سیکھنے کے بعد اپنے لوگوں میں واپس آئے تو پھر انہیں وہی دین کی باتیں سکھائے جو وہ سیکھ چکی ہے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچنے والے بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اختیار کرنے والے بنے، تقوی اختیار کرنے والے بنے. جب اس ٹریک پر بندہ آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ معاشرہ پھر امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے. اس کی کتنی مثالیں نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے اور خلفائے راشدین مہدیین کی سیرت طیبہ کے انوار اس میں ماشاءاللہ ایسے پھوٹتے نظر آتے ہیں. لیکن جہاں جہاں یہ ان چیزوں کو ویلیو دی گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کا اور خلافت راشدہ کے بعد کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں بڑے نشیب و فراز رہے اور تاریخ اس بات کو بہت بیان بھی کرتی ہے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا ہے نا، اس سے پھر لوگ کہا کرتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز یہ عمر ثانی ہیں جنہوں نے فاروق اعظم کی یاد کو تازہ کیا. وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہی بنی تھی کہ انہوں نے پھر وہی نبی کریم علیہ السلام کی بات کو پروان چڑھایا کہ مسلمانوں کی فلاح کامیابی اسی میں ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، دینی الجھنوں کو دور کرنے والے بن جائیں. جب دینی حقوق ادا کرنے والے بن جاتے ہیں نا سلمان بھائی، دین اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے. جب آپ اپنی نمازیں پوری کرنے والے ہوتے ہیں، جب آپ حسن معاشرت کے ساتھ دنیا میں رہنے والے ہوتے ہیں اور حسن معاشرت کی ضرورت کو پورا کرتی ہے اسلام کی عقائد اور اسلام کی عبادات کا یہ حصہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے مال میں محتاجوں اور مسکینوں کا حصہ رکھا ہے. جب بندہ اس مضمون کو پڑھتا ہے نا، حالانکہ اسلام کا حکم ہے، بندے کا مال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مال کے ساتھ حقوق ریلیٹ فرما دیے کہ محتاجوں کا، مانگنے والوں کا، محروموں کا تمہارے مال میں حصہ ہے. جب بندہ زکوٰۃ کی صورت میں یا ویسے ہی دیگر معاملات کی صورت میں نفلی صدقے کے طور پر ان کی ادائیگی کی طرف آتا ہے نا، تو پھر وہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کہ اب مسند خلافت پر ہے، زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں لیکن لینے والے نہیں مل رہے، انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے. یہ منظر سوچ کے مزہ آ جاتا ہے. دینے والے ہیں، لینے والے نہیں. دینے والے کیا بات. جب ویلیوز اور
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بول بالا ہوتا ہے نا، لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، لوگ یہ نہیں کہتے کہ تم کون ہوتے ہو اور دین تو صرف مسجد کی چار دیواری کا نام ہے۔ جب اس سوچ کو دینی وسعت کے اعتبار سے ہی دیکھا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دین تو قدم قدم پر رہنمائی کرنے والے ان ضوابط کا بیان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں نازل فرما دی۔ درست فرمایا، اللہ پھر برکت۔ جب ان پر بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو سلمان بھائی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا میسر آتا ہے، بے گھروں کو گھر ملتا ہے اور بے سہاراؤں کو سائبان عطا کیا جاتا ہے۔ کیا بات! یہ اسلام کی ان باتوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے جن کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ ایک لائن آف ایکشن ہے جو بیان کر دیا گیا ہے، اس کا نتیجہ ساتھ ہی ہے، ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کون ہوتے ہیں یہ ایک بات ہے۔ ہم آپ کی خیر خواہ ہیں بھائی، جی ہم کون ہوتے ہیں؟ خیر خواہ ہیں، آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جہنم کی طرف جو ہے وہ جایا جائے، اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے آپ کو بات بتا رہے ہیں، ویل وشر۔ واہ، آپ کون ہیں؟ ہم آپ کے ویل وشر ہیں۔ بالکل۔ تو جو ویل وشر ہو اس کی بات رکھ لینی چاہیے، مان لینی چاہیے۔ دو اور دو چار والی بات بھی ہے۔ مشہید بھائی یہ بتائیے کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کون سی ہے؟ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، ابھی مدد کے تعلق سے ہمارے استاد صاحب نے بھی بیان کیا، وہ دنیاوی اعتبار سے تھی، اور آخرت کے تعلق سے یعنی دین میں مدد کرنا، یہ ماشاءاللہ ہمارے خالد بھائی نے بڑی پیارے انداز میں بیان کیا۔ اس کی کمپیریبلٹی کو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنی بہت پیاری کتاب نیکی کی دعوت میں فرماتے ہیں کہ بیماری، بے روزگاری، قرض داری وغیرہ یہ پریشانی کے مواقع ہیں، اور دکھیاری امت کی حاجت برداری کرنا، ان کے کام آنا، یہ یقیناً بہت بڑی نیکوکاری بھی ہے اور اس میں جنت کی حقداری بھی ہے۔ لیکن انسان کی جو سب سے بڑی خدمت ہے نا، یہ جو سمجھ لیں، میں جو جملے کہنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی لائف کے گولڈن ورڈز ہیں، کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے۔ کیا بات! اور یہ انسان کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا بینیفٹ ہے، دا موسٹ گریٹسٹ بینیفٹ ٹو سرو پیپلز۔ انسان کو سرو کرنے کا، اس کی خدمت کرنے کا یہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ یہاں پر ایک روایت بھی نقل کی کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی خصلت نہیں، ایک یہ کہ اللہ پر ایمان لانا، اور دوسری مسلمانوں کو نفع پہنچانا۔ اور دوسری دو خصلتیں ایسی بیان کی کہ اس سے بری خصلت کوئی نہیں کہ اللہ پاک کا کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسری مسلمان کو تکلیف دینا۔ ایک اور حدیث پاک ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کلمات میں سے ایک، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ مدد کا کرائٹیریا بڑا وسیع ہے، انسان صرف پیسوں کے ذریعے، درہم و دینار کے ذریعے سامنے والے کی مدد نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص دکھی میں ہے نا، کوئی شخص دکھی ہے تو اس کو خوشی پہنچا دینا یہ بھی مدد ہے۔ اور جیسے ابھی یہ مکہ مدینے کی بات ہو رہی تھی، وہاں پر تو جا کر ایک گائیڈ لائن میسر آئے، ہم جو ہے وہ ان کو طریقہ کار بیان کر دیں، آداب بیان کر دیں، یہ مدد کا ایک اپنا انداز ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر اس ہمارے سوشل سرکل کے اندر، یعنی ہم جہاں رہ رہے ہیں، ہم جیسے مثال کے طور پہ سب کراچی کے رہائشی ہیں، تو یہاں پر بھی زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں اس سے ہم بہت سو کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ غافل ہیں، ان کو آداب زندگی نہیں پتہ۔ کامیاب جو لوگوں کے، جو اس دنیا کے حقیقی کامیاب لوگ ہیں ان کے روح سے، تو ان کو صحیح رہنمائی دینا، ان کی کاؤنسلنگ کر دینا تاکہ وہ بھی اپنے زندگی کو مطمئن انداز میں گزار سکیں، ان کو دین کے آداب سکھا سکیں، یہ بھی بہت بڑی جو ہے نا وہ نیکی ہے۔ اور یہ بتانا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اس کے تعلق سے مجھے اس وقت بہت پیاری حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی حدود کو قائم رکھنے والے اور اس میں مبتلا ہونے والوں کی مثال ان دو گروہ جیسی ہے جنہوں نے جہاز میں رہنے کے لیے قرآن اندازی کی،
ایک کے حصے میں اوپر والا آیا اور ایک کے حصے میں نیچے والا. اب نیچے والوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر والوں کے پاس آنا پڑتا تھا اور وہ اس کی وجہ سے تکلیف میں آتے تھے. تو نیچے والوں نے ارادہ یہ کیا کہ ہم نیچے جو ہے وہ ایک سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ پانی تک رسائی آسان ہو سکے. اب ایسی صورت میں اگر اوپر والے وہ نیچے والوں کو اس سوراخ کرنے سے نہ روکے تو وہ خود بھی ہلاک ہوں گے روکنے والے, اور دونوں فریق بھی ہلاک ہو جائیں گے. یعنی وہ یہ تصور کریں کہ نیچے والے اپنے حصے کے معاملات خود جانے, ہمیں اس سے کیا. لیکن اگر اسے روک دیں اس کو سوراخ کرنے سے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, تو پھر وہ فریق بھی بچے گا جو کھود رہا ہے, روکنے والا بھی بچے گا, دونوں فریق بھی بچ جائیں گے. اب اس کی شرح میں جو علماء نے رہنمائی کی کہ یہاں پر لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا, یہ ایک اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا. اور یقیناً کچھ دیر پہلے خالد بھائی جو بیان کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے, علم دین کے حصول کے لیے کوشاں ہو کر سبھی جو ہے وہ درس نظامی کر لے, یا جو ہے وہ علم دین کے ایک جو بالعموم سارے ہی علوم کو سب سیکھ لیں. یہ مشکل ہے. اپنی اپنی کیفیت کے مطابق اس کے لیے انفارمیشن حاصل کرنا, اس کی رہنمائی حاصل کرنا یہ تو ممکن ہے, لیکن بالاجماع تمام علوم کو سیکھ لینا, قرآن کے احکام کو سیکھ لینا, شریعت مطہرہ کے احکام کو سیکھ لینا یہ مشکل ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو عوام ہے, جو عام لوگ ہیں, وہ رہنمائی لیتے ہیں, وہ محتاجی ظاہر کرتے ہیں علماء کی طرف, علماء کے پاس جاتے ہیں, اور ایسے موقع پر انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کی سعادت کا جو حصہ ہے وہ علماء کے ہاتھ میں آتا ہے. اور سلمان بھائی یہاں پر ایک بڑی مزیدار بات بھی زیر غور ہے کہ یہ جو مدد ہے انسانیت کی کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے, یعنی اس کو وہ احکام بتا دیے جائے جو اسے رب کی رضا کے قریب کرے, یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے. جن علماء کو دنیا میں یہ سعادت میسر آ رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں اور نیکی کی طرف مائل ہو کر رب کی رضا کو حاصل کریں, جنت میں بھی ان کو یہ سعادت میسر آئے گی کہ جب رب تبارک و تعالی ندا فرمائے گا اہل جنت سے مانگو کیا مانگتے ہو, تو وہ جنتی اس وقت بھی علماء کے پاس آ کے پوچھیں گے آپ بتائیے کہ ہم کیا مانگیں. تو لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی اعتبار سے خدمت کی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دینی اعتبار سے بھی ان کو شعور بیدار کرنا, انہیں اللہ پاک کے احکام بتانا, انہیں اللہ پاک کے عذابات کا خوف دلانا, اور جنت میں جو نعمتیں مسلمانوں کے لیے تیار کی ہیں اس کی طرف شوق دلانا, اس کے لیے کوشش کرنے میں ان کی مدد کرنا, یہ سب سے بڑی جو ہے وہ نیکی ہے. دنیا میں دین کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی دین انسانیت کی خدمت ہے جو ہمیں سعادت ادا کرے اللہ پاک. آمین. مرحبا. جی کال شامل کرتے ہیں. سلمان بھائی کھلے آنکھ پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم مدد کرنے کا جذبہ اپنے اندر کیسے پیدا کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ مدد کن کن طریقوں سے کی جا سکتی ہے. جی استاد. مدد کرنے کا جذبہ. دوسرا سوال یہ کہ کس طرح کی جاتی ہے وہ تو کافی ہم ڈسکس کر چکے. اس میں جذبہ جو ہے نا وہ پیدا بھی ہوتا ہے بیدار بھی ہوتا ہے. تو پیدا تب ہوگا جب پہلے جذبہ موجود نہیں ہوگا, اور بیدار تب ہوتا ہے جب ہے لیکن سویا ہوا ہے. تو انسان کے اندر یہ ایلیمنٹ رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر ہمدردی, اس کے اندر غمخواری لوگوں کی, اس کے اندر لوگوں کا احساس کہ کوئی شخص مصیبت میں ہے. بلکہ جانور بھی اگر مصیبت میں نظر آئے تو اس کے اندر وہ جو جذبہ ہوتا ہے مدد کا, ہمدردی کا, وہ جذبہ سمجھ لیں کہ ایک عروج پہ آ جاتا ہے, اس میں ابال آ جاتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے. صحیح. تو اب ایکٹیو کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اولاً تو یہ کہ جو مدد کرنے کے جو فضائل ہیں اس پہ نظر رکھیں, اور پھر جب فضیلت پیش نظر ہوگی نا کہ یار مجھے کسی کی مدد کرنے پر یہ ملے گا, تو اسلام نے ایک ریوارڈ کا پورا سسٹم جو ہے ثواب کے طور پہ کہ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس پر اس کو ریوارڈ ثواب ملتا ہے, اس سے اس کا رب اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. پھر جہاں جہاں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی نا اس وقت وہ فوراً لپکے گا کہ یار یہ پیاسا ہے, میں اس کو پانی پلا دوں. پانی پلانے پر
مجھے ثواب ملے گا. اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ کھانا کھلانا ایک عام روٹین میں دنیاوی کام ہے، کسی کو بھوک لگی کھانا کھلا دیا. لیکن مسلمان کا جب یہ کام ہوگا نا، تو مسلمان جب کھانا کھلائے گا تو وہ کھانا کھلانے کے جو آداب شریعت نے بتائے اس کو آنر کے ساتھ کھانا کھلائے گا، اس کو حقارت کے ساتھ کھانا نہیں کھلائے گا. مرحبا. اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کر دی، اس کی مدد کر دی، جس کو احسان کہا جاتا ہے، وہ احسان کرنے کے بعد بھی اس کو جتاؤ نہیں، اس کو دوبارہ یاد دلا کر اس کو آر نہیں دلاؤ، شرمندہ نہیں کرو. آج آپ نے کسی کا ہاتھ تھام لیا کرائسس کے اندر، کل وہ کرائسس سے نکل گیا، اور پھر جب آپ سے کوئی بات ہوئی اور آپ کے پسند کی بات اس نے نہیں کی، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی، پھر اگر منہ سے یہ جملے میں تم تو وہی ہو نا، تم تو اس حالت میں تمہیں تو میں نے وہاں سے اٹھایا تھا، یہ ہے جتانا. اور میں تھوڑا آگے بڑھ کے عرض کروں کہ جو یہ جملے بولتے ہیں نا، وہ بہت بڑی جرأت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ تم نے مدد کی اللہ کی عطا سے کی، کہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ چاہتا تو کسی اور کے ذریعے مدد کر دیتا. تجھے یہ سعادت ملی کہ تو نے مصیبت زدہ کی مدد کی. تو جب یہ چیزیں سوچیں گے نا، اور پھر صرف سوچنے سے کام نہیں بنتا خالد بھائی، مشق سے بھی کام بنتا ہے. جی. آپ نے کسی چیز کے رول سیکھ لیے کہ آپ نے جناب کوئی جنریٹر ہے اس کو آن یوں کرنا ہے، اس کو آف یوں کرنا ہے، اس کی جو کیپیسٹی اتنی رکھنی ہے، اس کی کارکردگی پہ وہ یوں مینٹین کرنا ہے، سب کچھ آپ نے سیکھ لیا لیکن مشق نہیں کی، تو وہ آپ کا آدھا کام ہوا ہے، پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہو. آپ نے سوچا، اس کے بعد مدد کی. یہ رب تعالیٰ کی آپ پر عنایت ہے کہ اس نے آپ کو ذریعہ بنایا اس کی مدد کا. اور اگر بندہ یہ سوچے نا تو اپنے رب کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر میں نے کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوایا ہے، جی. یا اللہ تیرا شکر میں نے کسی بے روزگار کو ہنر سکھا دیا ہے تاکہ وہ اپنی روزی کما کے حلال روزی سے اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ماں باپ کا ان کو پالنے کا، ان کو کھلا پلا سکے. بعض اوقات یہ تو ہنر سکھایا نا روزگار کے لیے، لیکن اس کے پیچھے جو بیک اپ پہ ہے نا، اگر مسلمان ہے تو وہ یہ نیت کر لے گا کہ میں اس کو حلال روزی کا طریقہ سکھا رہا ہوں، چیز کو سیکھ کے یہ ارن کر دے گا، کمائے گا. کمانے کے بعد جب یہ اپنے جو آل و عیال ہیں، جو گھر والے ہیں، جن کو اس نے خرچہ دینا ہے، جن کا اس نے مالی اخراجات برداشت کرنے، ان کی مدد یوں ہو جائے گی کہ یہ اس کے خرچے برداشت کر دیں. تو آپ نے بظاہر ایک شخص کی مدد کی، لیکن آپ نے حقیقتاً تھوڑا سا کڑیاں سے کڑیاں ملاتے چلے جائیں، چیز سے چیز جوڑتے چلیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے پوری فیملی کی مدد کی. واہ مرحبا. تو مسلمان کا پھر جب یہ چیزیں سوچے گا نا، تو جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جذبہ بڑھاتا ہے. ماشاءاللہ. بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بعضوں کو جذبہ ہوتا ہے یار ہم مریضوں کی خدمت کریں. ہمارا شعبہ نا FGRF، وہ ظاہر ہے کہ ورکنگ بھی کرتا ہے، انالیسس بھی کرتا ہے، لوگوں کا رجحان بھی جانتا ہے. تو کچھ کا جذبہ ہوتا ہے کہ جناب ہم غریبوں کو راشن دیں گے، کچھ کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، کچھ کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم مساجد بنائیں گے، کچھ کا جذبہ ہوتا ہے ہم کوئی جامعہ چل رہا ہو، جامعۃ المدینہ جیسے، اس کا جو ٹوٹل اخراجات ہیں کھانے پینے کے صرف وہ ہمیں بتا دیں کتنے سالانہ یا ماہانہ، وہ ہم بھریں گے. تو کچھ کا جذبہ ہوتا ہے کہ بڑی عید ہے، عید قربا، اس پر ہم اتنی قربانیاں کریں گے تو فلاں علاقے میں گوشت بانٹیں گے. صحیح. آپ جناب وہ بچوں کے لیے ہے تو بچوں کی ذرا چھوٹی عید بچوں کی ہوتی ہے، تو بچوں کے لیے مختلف چیزیں، ان کے کپڑے، ان کی اس طرح کی چیزیں جس سے وہ عید کی خوشیاں منا سکیں، وہ مہیا کریں گے. تو مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سب کے پیچھے اگر یہ ہے نا کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، جی. اور اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، تو یہ چیزیں سوچیں گے اور مشق کرتے رہیں گے. اگر آپ یہ سوچیں یار میرے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں تو پھر میں شروع کروں، چیریٹی شروع کرنے کے لیے اتنی بڑی اماؤنٹ کا انتظار نہ کریں. اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں چیریٹی کے لیے، جی، اس 100 کو بھی تو کہیں استعمال ہو سکتا ہے نا. اسی بات ہے صاحب، اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں. گھریلو صدقہ باکس ہے آپ کا، جی اس میں آپ 10 روپے جو ہے وہ ڈال دیں، بالکل. جو آپ کو توفیق ہے دیں. وہ جب مہینے بعد نکالیں گے تو کافی ہو جائے گا. وہ اللہ کے نام پر دیں گے تو اللہ پاک اور دے گا. یہ بات فل اینڈ فائنل بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا.
اللہ آپ مجھے بتائیں، حضور تو ایسے ہی کہہ دیں تو کافی ہے، بے شک، لیکن آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. مجھے بتائیں اور ہمیں کیا گارنٹی چاہیے کہ ہمیں اور ملے گا اس کی؟ حضور فرما رہے ہیں تو اللہ کے نام پر دیں. گھریلو صدقہ باکس گھر میں رکھیں، اس میں جو ہے وہ پیسے ڈالیں. دعوت اسلامی کے مختلف جگہوں پر آپ کو ڈونیشن سیلز جو ہے نظر آئیں گے، وہاں آپ جو ہے وہ اس میں اپنا عطیات وغیرہ جو بھی ہیں وہ اس میں پیش کریں، اللہ کے نام پر اس میں جو ہے وہ ڈالیں. جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ کریں. مسجد میں جمعہ پڑھنے گئے ہیں، وہ جھولی مسجد کی آ رہی ہے، میں خالی میرے ہاتھ سے جائے، یہ جائے گا تو اور آئے گا، بھر کے آئے گا. جی ہاں، انفق ما فی الجیب یاتی ما فی الغیب، جو جیب میں ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ تمہیں غیب سے عطا فرمائے گا. اور جب اللہ کریم عطا فرماتا ہے وہ خالق الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے. جہاں بندہ تو اپنی سوچ میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ ہوگا، یہاں سے یہ نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو پھر ایک دم سے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ پھر دیکھتا رہ جاتا ہے. واہ ایسے ہی ایک ذوق کی بات آ رہی ہے ذہن میں، جب بندہ جھولی گزر رہی ہے نا سامنے سے، جی اس میں جھولی میں کچھ ڈال رہا ہے، جی تو آپ دیکھیں کہ جھولی میں یہ کچھ ڈال رہا ہے، جی اور جب اس پر جھولی پلٹائی جائے تو اسے کتنا نصیب ہوگا. کیا بات. جھولی کس کے نام کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے جی ظاہر ہے وہ جا رہی ہے. جی جب اس میں بندہ کچھ ڈال رہا ہے تو پھر یہ یقین رکھے کہ مجھے یہ جھولی بھر کر واپس ملنی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مرحبا، اللہ ہمیں ایسا جذبہ نصیب فرمائے، آمین. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا نام ہے ان کا، فرحان بھائی ہیں کرنگی سے، بھائی ان کی فرمائش ضرور پوری کیجیے گا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا نبی نزل کرم فرمانا، یہ کلام ہمیں سنایا جائے. آگے چلتے ہیں. جی کون؟ پیارے سلمان بھائی، آج کا موضوع ہے مدد کیجیے. آپ سے عرض یہ تھی کہ جن سے جان پہچان ہو صرف انہی ہی کی مدد کرنی چاہیے یا انجان بندوں کی بھی مدد کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے گاؤں میں 2 سے 3 واقعے اوپر نیچے ہوئے ہیں کہ انجان بندوں کی مدد کی ہے تو کچھ تو وہ بھی جیل میں ہیں، اور کچھ تو بےچارے وہ یوں سمجھے اپنے گھر کا صفایا بھی کروا چکے ہیں. یعنی کہ وہ مسافر بنے، کھانا کھانے کی وہ انہوں نے عرض کی تو کھانا پیش کرنے کے دوران ہی ان کا گھر لوٹ لیا گیا. تو جو مسافر تھا اس کو بٹھا کے شہر کی طرف لے جا رہے تھے، پتہ چلا اس کے پاس ہیروین تھی، وہ ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. تو یہ رہنمائی ضرور فرمائیے گا. اور پیارے نعت خواں سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. بے صاحب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. آمین. جی سر. اس میں یہ ہے کہ یوں سمجھنے کہ کانٹوں کا جنگل ہے اور بچ کے جانا. ہم نے کام بھی کرنا ہے اور جو اس کے جو رکاوٹیں ہیں نا اس کو بھی پیش نظر رکھیں. تو یہاں پر چونکہ حالات کچھ ایسے آ جاتے ہیں تو اس کے پلس مائنس بھی دیکھ لیں کہ کس انداز میں آپ مدد کریں گے. تو جہاں رسکی فیکٹر ہو نا وہاں پر پہلے سے کچھ دفاعی انداز، کچھ پہلے سے کچھ سوچ لیا جاتا ہے. لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، اور ہم جس کو سوچ رہے ہیں وہ ویسا نہ نکلیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. میں نے بڑی تھوڑی سی گہری بات کر دی کہ جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں یہ ایسا کر دے گا، ضروری نہیں وہ ایسا کر دے. اور جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں یہ ایسا نہیں کرے گا، وہ بعض اوقات کر گزرتا ہے. تو جو بھی اس کے پلس مائنس دیکھ کے پھر بندہ فیصلہ کرے. لفٹ لینے کا جو معاملہ ہے تو اس کے بھی ظاہر الگ سے ہیں کہ آپ ایک اجنبی کو، رات کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، تو یہ واقعات بھی تو ہیں. تو اس پہ کم از کم جو ہے انہوں نے بیس میں جان اور انجان، تو انجان میں غالباً رسک زیادہ ہوتا ہے، جاننے والے میں رسک کم ہوتا ہے. اب اگر میں یہ جا رہے ہیں تو میں کہوں یار مجھے یہاں تک چھوڑ دیں، تو ان کے دل میں 1% کا 1000واں حصہ بھی کبھی خیال نہیں ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا. تو جانتے ہیں ایسا ہی. تو اس میں تو یہ اپنا ثواب آرام سے کما لیں گے. لیکن انجان جہاں ہوتا ہے تو ہر انجان بھی برا نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ وہ بیچارہ خود لٹ گیا، اس کی گاڑی ڈاکو چھین کے لے گئے. اب وہ راستے میں کھڑا ہوا بیچارہ. اب لوگ گھبرا رہے کہ یار یہ خود نہ ڈاکو ہو، تو پھر کیا کریں؟ پھر کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 3-4 افراد ہوتے ہیں، گٹرا کے جا رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے ہمارے پاس افراد ہیں، اگر یہ کوئی کرے گا گڑبڑ تو ہم قابو پا سکتے ہیں. تو ہے یہ نازک معاملہ، لیکن اس کی وجہ سے روکا نہ جائے.
آپ کچھ پیرامیٹر طے کر لیں کہ اس حد تک میں کوئی شخص رہے گا مدد کر دوں گا. جی یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے. جی جی یہ باتیں فائنل بنا کریں. آپ بھی ظاہر سی بات ہے کوئی انجان آدمی ہے, اب اس کو بالکل آپ جو ہے نا گھر میں لے آئیں, گھر پہ کوئی ہے بھی نہیں, جیسے مثال کے طور پر مرد بھی نہیں ہے اگر, ٹھیک ہے, یا کوئی ہے اور وہ اکیلا بندہ ہے, وہ اکیلا ہے گھر پہ اور 2-4 بندے آ گئے, اب ان کو اندر بھی لے آئے, کوئی جان پہچان بھی نہیں, کوئی پتہ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں حاجت مندوں کے روپ میں بھی ڈاکو تو ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, یہ اپنی جگہ پر بات ہے. لیکن جو مدد کرنے والا نا, ہیلپ کرنے والا ہے, اس کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغ کی بتیاں یہ ذرا جلا کے رکھیں. یہ بھی ضروری بات ہے. اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے, احتیاط رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. آگے چلتے ہیں. جی میرا نام وید اتاری ہے. آپ مجھے یہ سنا دے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. مرحبا. اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کلام میں بھی بڑا نفیس اشارے فرمائے ہیں, اور فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اب ذرا اس چور کی مہارت پر بھی غور کیا جائے کہ جو آنکھ کا کاجل چرانے میں بھی ماہر ہے. اللہ, یعنی آنکھ کی طرف تو ویسے ہی کوئی چیز آ رہی ہو تو آنکھ خود کار طریقے پر بند ہو جاتی ہے, لیکن چور کیسا ہے, یہ کتنی صفاکی سے اور کتنی مہارت کے ساتھ یہ چوری کر رہا ہے. ہوشیار رہنا چاہیے. ساتھ ساتھ سمن بھائی ایک پہلو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی ہیلپ کریں, اپنے بچوں کی ہیلپ کریں کہ بیٹا ہیلپ کیسے کرنی ہے, کس کی کرنی ہے. کسی کو پیچھے لگا کر گھر تک نہیں لانا, کسی کے ساتھ نہیں جانا, کوئی تھوڑی سی چیز وغیرہ دے اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا, کوئی اگر ٹچ کر رہا ہے تو ذرا محتاط رہنا ہے آپ نے. اور یہ ساری چیزیں سکھانے کی ہیں, اور یہ ہمارے بچوں کی وہ ہیلپ ہو جائے گی. اگر ہم نے بچپن میں ان چیزوں کو سکھا دیا نا تو انشاءاللہ یہ بڑے ہوتے تک کافی ساری برائیوں سے, کافی سارے فتنوں سے محفوظ رہیں گے. یہ اپنے ہیں ابتدائی طور پر, ان کی زیادہ مدد کر دی جائے, ان کے ساتھ آپ اپنا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کی کوالٹی لائف ترتیب پائے گی. بالکل. مرحبا. آئیے آپ کو ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں, اوراد و وظائف. مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے جو وظیفہ سننا ہے, اللہ اکبر, کیا کمال کا وہ وظیفہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آتے ہیں, اور وہ نابینا شخص آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے کوئی ورد بتایا جائے, کوئی وظیفہ بتایا جائے, میرے لیے کوئی دعا کی جائے کہ جس کی برکت سے میرا یہ نابینا پن جو ہے یہ جاتا رہے. سبحان اللہ. سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ ترمذی میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے, اور امام احمد نے اس کو اپنے جو ہے موطا کے اندر بھی بیان کیا ہے. اب یہ مختلف کتابوں کے نام میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض جگہوں پہ الفاظ کا کچھ اختلاف ہے, لیکن امام ترمذی نے جو بیان کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور اس کے بعد امام احمد کے کچھ الفاظ ہیں. سبحان اللہ, کیا ایمان افروز بات ہے, وہ بھی عرض کروں گا. وہ نابینا صحابی کا حضور کی ذات پہ ایک اعتقاد دیکھیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں, اللہ کی عطا سے حضور شفا دینے والے ہیں. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ شفا دے, عافیت دے, تو حضور نے فرمایا کہ ان شئت اخرت لکا, اگر تم یہ چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرنے کو مؤخر کر دیتا ہوں. یعنی فی الحال دعا نہیں کرتا, جو تمہارے اوپر ایک پریشانی ہے, تم نابینا ہو, اس پر صبر کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا. وَهُوَ خَيْرٌ, فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ, اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ حضور کی بارگاہ سے مانگتے بھی تھے, لیتے بھی تھے, دنیا کی بھلائیاں بھی اور آخرت کی. ان کو یقین تھا کہ حضور کے صدقے آخرت میں بھلائیاں تو ملنی ہی ہیں, دنیا میں بھی حضور سے مانگیں گے تو ضرور ملے گا. یہ جب حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کو مؤخر کر دیتا ہوں, یعنی دعا نہیں کرتا, اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں. یہ انہوں نے کیا کہا, ادعوہ, یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں. یعنی میری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آئے. تو حضور علیہ السلام نے فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ, حضور نے حکم دیا کہ وضو کرو. فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ,
اپنے وضو کو انتہائی اچھے انداز سے کرو. وَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْن حضور نے اسے 2 رکعتیں ادا کرنے کا حکم دیا کہ 2 رکعتیں ادا کرو. اس نے اچھی طریقے سے وضو کیا, 2 رکعتیں ادا کی. وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاء تو پھر وہ یہ دعا کرنے لگا. اب وہ حضور نے اس کو سکھایا ہے, بتایا ہے کہ اس طرح سے دعا کرنی ہے, یہ طریقہ کار ہے. وضو کرو اچھے انداز سے, پھر 2 رکعت نماز ادا کرو. یقیناً یہ شفا کی نیت سے جو ہے نماز پڑھی جا رہی ہے. دعا اب اس کے بعد جو ہے وہ صحابی اب کر رہے ہیں. حضور وہاں تشریف فرما ہے. اب دعا سنیے, اور یہی دعا آج کا وظیفہ ہے. وہ عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفہ فی. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, وَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ اور نبی رحمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد توجہت بک الی ربی میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. فی حاجتی ہذہ اپنی اس حاجت کے حوالے سے, یعنی جو بینائی کی حاجت لے کے آئے تھے, لتقضی تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے. اللہم فشفہ فی حضور کی شفاعت کو یعنی حضور کے وسیلے کو میرے حق میں قبول فرما. اب یہ صحابی جو ہے دعا کر رہے ہیں. اب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ففعل الرجل فبرا. اللہ اکبر. اس بندے نے یہ دعا کی جو حضور نے انہیں سکھائی تھی, اس صحابی نے یہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو بینائی عطا فرما دی, وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اور عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فواللہ ما تفرقنا ولا طال بنا الحدیث ہم وہاں سے جدا نہیں ہوئے, ہم وہاں سے بھی اٹھ کے نہیں گئے. ابھی کوئی اس بات کو زیادہ دیر بھی نہیں گزری, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ بات ہو رہی تھی. حتی دخل الرجل یہاں تک کہ وہ شخص آیا. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي دَرٌ قَطُّ اس کی آنکھوں میں ایسے بینائی آ چکی تھی گویا کہ کبھی اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ وظیفہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھایا تھا, آج آپ کے اوپر کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہیں آ گئی, کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہیں آ گئی, کتنی ہی بڑی بیماری کیوں نہیں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حضور کے وسیلے سے دعا کریں, جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے, اچھے طریقے سے وضو کریں, 2 رکعت نماز ادا کریں, اس کے بعد اس انداز سے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ضرور شفا عطا فرمائے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم ذکر اذکار کرنے والا بنائے. میسیجز مزید انشاءاللہ شامل کرتا ہوں کچھ, اور غوث پاک کی منقبت سنائی جائے. امداد کن امداد کن میسیج ہے ضرور انشاءاللہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنائیں جس میں 2 بار رضا آتا ہو. ٹھیک ہے جی مدنی بھائی, دیکھیں زمین و زماں تمہارے لیے یہ کلام سنائیں, اللہ آپ کو برکت دے انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا, یہ کلام سنائیں. بکر سے میسیج ہے. سبحان اللہ, اللہ برکت دے. اگر لوگ خوشی خوشی دوسروں کی مدد کریں تو بھائی چارگی قائم رہے گی اور ایک محبت کی فضا یہ پھیلتی چلی جائے گی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کلام سنا دیں. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کچھ کلام شامل کریں مدنی بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. زغرا پاک کے صدقے میں, زغرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا, اے حسنین کے نانا, اے
سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا ہے تو جگہ کے تاجدار یاد آتا گئے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا گئے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بدے خزرا کے جلوے اور وہ افطاری گنبد خزرا کے جلوے اور وہ افطاری یاد آتی ہے محترم رمضان طیبہ کی بہار یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو کون گئے جو کہ سنے کون گئے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر داد کن امداد کن ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم کرو دور جو علم غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کہیں نہ جاؤ خدا را سنبھالو کہیں نہ جاؤ خدا را سنبھالو میرے ڈگمگائے قدم غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر جہاں چاہو
اپنے دل کی کہے کیسے جا کر ہم سب اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا سے آزم امداد کن بندے غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ، اللہ برکت دے. خالد بھائی ایک بات میں کبھی سوچتا ہوں جی کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایسے سخی، ایسے کریم، ایسے مہربان، اللہ کریم کی جلیل القدر جو ہے وہ ولی، اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والے، لوگوں کو فسق و فجور سے بچانے والے، ان کو راہ سلوک پر چلانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور فرما برداری کی طرف لانے والے، اور پھر سخاوت فرمانے والے آپ ہیں. تو مجھے ایک بات دل میں اس کا جواب آتا ہے، اس کا ریزن اگر آپ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا یہ فضل ہے، بے شک، اور جس سے اللہ چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. یعنی یہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت غوث پاک میں جو ایک سخاوت ہے نا، اس کی یوں بولیں کہ ایک وجہ، اس کا ایک ریزن یہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہونا بھی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں جو گیلانی سادات، بالکل حسنی سادات ہیں، ان کا بھی ایک اپنا ہی انداز ہے. حسینی سادات کی بھی کیا ہی بات ہے، یعنی کوئی جسے یوں بولیں کہ ان کا کیا ثانی ڈھونڈنے جائیں کہاں سے ملے گا، لیکن جو یوں بولے کہ ایک جو غوث پاک کی اولاد میں سے جو چلتے آ رہے ہیں سادات، ان کا بھی ایک اپنا جو ہے وہ انداز ہے. حضرت غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں دونوں ہی جمال اپنی اپنی نوعیتوں پر منفرد ہیں. کیا بات، ایک کو صبر سے حصہ ملا ہے، ایک کو سخا سے حصہ ملا. سید الاسخیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء ہیں، اور کیا ہی بات ہے. لیکن دونوں جہاں جا کے ملتے ہیں نا، وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. بالآخر وہیں یہ دونوں شاخیں ہمیں جنت میں ہی پہنچانے والی ہیں. اللہ کریم ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور آج کا سلسلہ بھی ہمارا مدد کیجئے رہا. غوث اعظم اور کئی پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی، اور اس کو سمرائز کیا جائے تو بنیادی طور پر دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک دینی طور پر مدد کرنا، دوسرا دنیاوی طور پر مدد کرنا. اور مدد کے یہ دونوں ہی پہلو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں کہ آپ تشنگان علوم کو بھی سیراب فرما رہے ہیں، اور سخا سے بھی غریبوں کو حصہ عطا فرما. تو خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست معمول یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ کے باہر مدرسے کے دروازے پر بندوں کو تعینات کیے رکھتے تھے، اور اس میں اپنے فرزند کی بھی ڈیوٹی لگایا کرتے کہ جو یہاں سے گزر رہا ہے بھوکا نہیں جانا چاہیے. یہ الحمدللہ عز و جل ایسا فیضان ہے بزرگان دین کا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ زندہ تھے تو ان کے ہاتھ ان کے بچے کھانا کھلا رہے ہوتے تھے، اور یہ اپنی قبروں میں موجود ہیں تو آج ان کے مزار لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہیں. کیا بات ہے، یہ ایسا فیض ہے، اور یہ حکومت کا ایک ایسا زبردست طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی ہوتی ہے. یہ با فیض ہیں، کسی کو بے فیض نہیں چھوڑتے. تو حسینی حسنی کیوں نہ سبحان اللہ. یہ بھی جی بحرین جی وہ جو یعنی جب حسنی حسینی کہیں گے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو، تو حسنی والد محترم کی طرف سے اور حسینی
अम्मी जान की तरफ से जी। वही कि मजमा बहरैन के 2 समुद्रों का एक मजमुआ। सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन की भी उनको नहीं समझने का फैजान मिला जी, और इमाम हुसैन का भी मिला। क्या बात है। ये मजमा बहरैन बन गए। सुभान अल्लाह। और इनसे फैज उठाने वाले हम जैसे आजिज और इनके गुलाम बन गए। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने एक और मकाम पे लिखा है और क्या बयान फरमाया है, फरमाते हैं नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खोर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। मैं कुर्बान जाऊं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह सुभान अल्लाह। और ये ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे अल्लाह चाहता है अता फरमाता है। आज आप देखें लोग बेचारे अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, घर को नहीं खिला पा रहे, और ये अल्लाह जिस पर फजल फरमाए तो वो दूसरों को भी खिला रहा है और फिर झोलियां भर भर के ही अता फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम पर भी इनके सदके में अपना करम फरमाए और अपना फजल फरमाए, और हमें भी लोगों की मदद करने का अल्लाह जज्बा अता फरमाए। दुनियावी एतबार पर भी, दीनी एतबार पर भी अल्लाह हमें ये काम करने की सआदत नसीब फरमाए, और इसके लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहकर अच्छे अंदाज में ये काम करने की सआदत अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम पढ़ते हैं। को सलाम शम्शे बज़ में हिदायत पेला, को सलाम जिसो बानी घड़ी चमकाता है, पाक चांद उस दिन अफरोज साहत पेला, को सलाम गौसे आज़म इमाम तो पन्नुका जलवाए शान कुदरत पेला, को सलाम काश महशर में जब उनकी आमद गोबर भेजे सब उनकी शौकत पेला, को सलाम तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पेला दिन है सुबह फिर आई